بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں لائف چینج وتھ شبانہ اور میں ہوں شبانہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی زکوٰۃ کی، اور ابھی بھی ہم اسی کے اوپر ہی بات کریں گے۔ زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے، اور اس رکن کی کیا اہمیت ہے، کیا افادیت ہے، اس کی کیا فرضیت ہے، اس کا نصاب کیا ہے، یہ تمام چیزیں ہم اپنے مختلف ولاگز میں شیئر کریں گے۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اسلام مکمل ہوتا ہے 5 ارکان پر: کلمہ طیبہ کا اقرار، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ ان میں سے کوئی ایک رکن بھی ادا نہ ہو تو اسلام تکمیل مکمل نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ایوب فرماتے ہیں کہ ایک صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کا کوئی شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرتے رہو۔ ایک اور حدیث ہے کہ ایک عربی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، فرض نماز کا اہتمام کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص 3 کام کر لے اس کو ایمان کا مزہ آ جائے گا۔ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور یہ اچھی طرح جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ زکوٰۃ کو ہر سال خوش دلی سے ادا کرے۔ اس زکوٰۃ میں اس کے تمام مال و اسباب شامل ہے، چاہے وہ زیورات کی صورت میں ہو، چاہے وہ جائیداد کی صورت میں ہو، چاہے وہ بینک بیلنس کی صورت میں ہو، یا چاہے وہ جانوروں کی صورت میں ہو۔ زکوٰۃ ادا کرنے میں اس بات کا خیال رکھے کہ نہ بہت بہترین قسم کی زکوٰۃ ہو، نہ ہی بہت گھٹیا قسم کی زکوٰۃ ہو۔ یعنی اگر آپ کے پاس مال مویشی ہیں تو نہ ہی بہت عمدہ قسم کا مال مویشی درکار ہے، نہ ہی بہت گھٹیا قسم کا مال مویشی، درمیانہ مال مویشی درکار ہے۔ اسی طرح جب آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اپنی جائیداد کا، تو اس جائیداد کی جو ویلیو ہے اس کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ دینی پڑتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیا کرو کہ یہ تمہارے پاک ہونے کا ذریعہ ہے۔ ایک اور احادیث میں ہے، زکوٰۃ ادا کیا کرو کہ وہ پاک کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ تم کو اس کے ذریعے نجات عطا کرے گا، پاک صاف کرے گا۔ ایک اور احادیث میں ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ کے ذریعے گندگی دور کیا کرو اور اسے محفوظ بناؤ۔ اپنے بیماروں کو صدقہ دیا کرو، کیونکہ صدقہ مریضوں کی دوا ہے، اور بلاؤں کے لیے دعاؤں کو تیار کرو۔ ایک اور احادیث میں ہے، زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے مال کو محفوظ بناؤ، اپنے بیماروں کو صدقہ دو، بلاؤں کے زوال کے لیے دعا اور عاجزی سے مدد چاہو۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بالا میں مال جمع رکھنے کے جواز کی دوسری دلیل ارشاد فرمائی، میراث کا حکم تو اسی وجہ سے ہے کہ مال رکھنا جائز ہے۔ اگر مال رکھنا جائز نہ ہو تو پھر تقسیم میراث کس چیز کی ہوگی؟ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر تنبیہ فرمائی کہ جائز ہونا امر آخری ہے، لیکن خزانوں میں رکھنے کی چیز نہیں، بلکہ اس کو تو خرچ ہی کر دینا چاہیے۔ محفوظ رکھنے کے لیے جو چیز ہے وہ ہے نیک بیوی۔ بعض صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ خزانے کے طور پہ کیا چیز حفاظت سے رکھنے کی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین چیز وہ زبان ہے جو ذکر کرنے والی ہو، وہ دل ہے جو شکر گزار ہو، وہ بیوی ہے جو نیک ہو، دین کے کاموں میں مدد کرنے والی ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب آیت شریفہ نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے چاندی کا ناس ہو کیسی بری چیز ہے۔ 3 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا۔ اس پر بعض صحابہ نے دریافت کیا، خزانے کے طور پر قابل حفاظت کیا چیز ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، زبان ذکر کرنے والی ہو، دل اللہ سے ڈرنے والا ہو،
نیک بیوی جو دین کے کاموں میں مددگار و معاون ثابت ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، زکوٰۃ اسلام کا بہت بڑا مضبوط پل ہے۔ جیسا کہ مضبوط پل ذریعہ اور سہولت کا سبب ہوتا ہے کسی جگہ جانے کا، اسی طرح زکوٰۃ ذریعہ ہے اور راستہ ہے اسلام کی حقیقت تک سہولت سے پہنچنے کا، یا اللہ جل شانہ کے اعلیٰ دربار تک پہنچنے کا۔ عبدالعزیز بن عمر، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پوتے فرماتے ہیں کہ نماز تجھے آدھے راستے تک پہنچا دے گی، روزہ بادشاہ کے دروازے تک پہنچا دے گا، اور صدقہ تجھے بادشاہ کے پاس پہنچا دے گا۔ بعض روایت میں یہ مضمون اس طرح سے آیا ہے کہ جب تو مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا تو تو نے اس مال کو شر سے بچا لیا، یعنی مال بہبود سے شر کا سبب ہوتا ہے، لیکن اس کی زکوٰۃ اگر اہتمام سے ادا ہوتی رہے تو اس کے شر سے حفاظت رہتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو شخص مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس کا مال شر سے محفوظ رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔